دیپال پور سے بھائی محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ سے تعزیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ تعزیت کے لیے نیچے بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی تعزیت کے لیے نیچے نہ بیٹھے یا سرے سے بیٹھے ہی نہ تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ اور کیا تعزیت کرنے والا جب تک دعا ختم نہ کرے تب تک کوئی دوسرا شخص دعا ختم نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب تک دعا شروع کرنے والا دعا ختم نہ کرے تب تک کوئی دوسرا دعا ختم نہیں کرتا، کیا یہ ضروری عمل ہے؟ محمد امتیاز احمد: جی میرے محترم بھائی، تعزیت کے لیے بیٹھنے کی شرعاً صرف اجازت ہے کہ اگر کوئی 3 دن تک بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی تعزیت کے لیے نہ بیٹھے تو اس سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا تعزیت کے لیے نیچے بیٹھنا ضروری ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، تعزیت کے لیے نیچے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ شریعت نے تلقین کی ہے، نہ شریعت نے تاکید کی ہے کہ تعزیت کرنے والا نیچے بیٹھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تعزیت کرنے والا جسے تعزیت کرنی ہے، صاحب خانہ جو ہے وہ اگر چارپائی پہ بیٹھنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے کہ اگر چارپائی پہ بیٹھیں گے تو گناہ ہوگا، لہٰذا چارپائی کو اٹھا دیا جائے اور چٹائی بچھا کر نیچے بیٹھا جائے، یہی ضروری ہے۔ ایسا سوچنے سے گناہ ہوگا، یہ شریعت پر تعدی ہوگی، شریعت پر بڑھوتری ہوگی، جو گناہ کا باعث ہے، جو گناہ ہے، جو بدعت شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو ضروری سمجھنا اور التزام کرنا یہ بدعت ہے۔ تیسری بات یہ کہ تعزیت کرنے والا جس نے تعزیت کی دعا شروع کی ہے وہ جب تک ختم نہ کرے تو کوئی دوسرا ختم نہیں کر سکتا، تو میرے محترم بھائی یہ ساری کی ساری جعلی اور بے بنیاد بات ہے۔ تعزیت میں سرے سے دعا ہوتی نہیں ہے، تعزیت میں تو دوسرے کو مخاطب کر کے دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جاتی کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ویسے دعا کی جائے، بلکہ تعزیت میں تو یہ ہوتا ہے، اگر کوئی عربی کے الفاظ کہہ سکتا ہے اعظم اللہ اجرک و احسن عزاک و غفر لی میتک، اگر یہ الفاظ کہہ سکتا ہے تو یہ کہہ لے، نہیں تو اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں اس کو دلاسا دے، اس کو تسلی دے، اور میت کے لیے کچھ دعائیہ کلمات کہہ دے، میت کے لیے کچھ دعائیہ الفاظ کہہ دے، یہ تعزیت تھی۔ تعزیت اصل میں دوسرے کے دل کو تسلی دینے کے لیے، اس کا تاکہ غم کم ہو، غم ہلکا ہو، اس لیے تھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہی چل پڑا کام۔ ایک تو یہ کہ اس کو تعزیت بالکل کرتے نہیں، صرف ایک لفظ انہوں نے رٹ لیا، اللہ کا حکم، جس نے اللہ کا حکم کہا اسی نے تعزیت کی ہے، اور صاحب خانہ بھی اگر اس کو اللہ کا حکم نہیں کہا تو گویا کہ کسی نے تعزیت کی نہیں، جس نے اللہ کا حکم کہا اسی نے تعزیت کی ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تعزیت کا جو مقصود تھا وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور ایک بے بنیاد چیز خام خواہ دعا والی، اور پھر اس میں اپنی التزامات بنا لیے کہ جب تک جس نے دعا شروع کی ہے وہ ختم نہ کرے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اگر 4 بندے آئیں تو 4 دعائیں ہوں گی، 4 مرتبہ الگ الگ دعا کی جائے گی۔ سب فضولیات تھی، سب من گھڑت باتیں تھیں، شریعت کی بتائی ہوئی ایسی کوئی بات نہیں۔ جو شریعت نے طریقہ بتایا تھا وہ لوگوں نے پس پشت ڈال دیا اور بے بنیاد باتوں کو لے کر چل رہے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعزیت کرنی چاہیے تو وہ تعزیت ہوگی۔ یہ سب بدعات ہیں کہ 4 بندے جائیں تو 4 دعائیں ہوں، نہیں تو دعا ہوئی نہیں، اور جس نے شروع کی ہے وہ نہ ختم کرے تو کوئی ختم کر نہیں سکتا، گویا کوئی دعا کا امام ہو گیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ جعلی باتیں چل رہی ہیں، یہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں چل رہی ہیں جن کا تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، جو خود مسائل جانتے نہیں تھے وہ آپ کو غلط مسائل پر لگا گئے ہیں۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہے، جو مسائل کو سمجھتے ہیں، جو مسائل کو جانتے ہیں، وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں، ان باتوں کو لے کے آئیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور علماء سے میری درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ جب علماء لوگوں کو بتائیں گے، صاحب علم کی طرف سے جب بات آئے گی تو انشاءاللہ صحیح بات آئے گی اور لوگوں کا عمل انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔